بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ علی اللہ، نعرہ الہ، 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 علی اللہ۔ ہمیں آپ خود بھی یہاں طواف کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو دیکھا ہے تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہی صرف طواف کیا جاتا ہے۔ یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ جائز ہے؟ ہاں جی تو اس کو طواف کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان گفتگو ہے، موضوع گفتگو ہے، وہ 5 بنیادی فرق ہم نے شیعت اور ملنگیت میں جو ہیں وہ نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ چونکہ آپ نے اوائل میں کچھ کلپ ملاحظہ فرمائے ہوں گے کہ جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح ملنگیت کے نام پہ، اور اچھا اس سے پہلے ہم ایک ڈسکلیمر کے طور پہ بات عرض کر دیں کہ چونکہ ہمارا تعلق مسلک مکتب قرآن اہل بیت سے ہے اور مسلک تشیع سے ہے، تو ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جاند عالم، ہمارے لیے وہ معیار حق کی پہچان ہے یا دین ہم ان سے لیتے ہیں۔ جس بات کی وہ تصدیق کریں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور جس بات کا رد وہ کر دیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ فقہی معاملات میں ہوں، عقائد کی بابت میں ہوں یا دیگر عنوانات سے ہوں۔ تو ہم یہ ڈسکلیمر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں تصوف یا صوفی ازم کی گنجائش نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اور آپ کوئی بھی نام بھی رکھ لیں، تصوف کہہ دیں، صوفی ازم کر دیں یا ملنگیت یا کچھ بھی، جو چیز پابند شریعت ہے، جو احکام شریعت کے دائرہ میں ہے، جو قرآن اور سنت کے دائرہ میں ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے با فرمانے ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور جو چیز شریعت کی حدود سے باہر چلی جائے، جو چیز عقائد میں قیاس کو شامل کر لے، وہ گو کہ آج بھی ہمارے یہاں اکثریتی عقائد جو ہیں وہ قیاس پر ہی مبنی ہیں، ولایت تکوینی ہو گیا یا دیگر معاملات ہو گئے۔ تو جو چیز شریعت کے حدود سے باہر چلی جائے، جو سنت کو مخدوش کرنے میں اہم کردار ادا کرے اور بدعات کو معاشرے میں بڑھاوا دے، اور جس طرح سے احکامات شریعہ ہیں ان کو کہا جائے کہ جناب یہ تو عام بندوں کا کام ہے، اصل چیز تو طریقت ہے اور شریعت بڑی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، یہ بڑے بڑے صوفی حضرات کے اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ڈسکلیمر یہ ہے کہ بھائی ہمارا مقصد کسی کی تکذیب کرنا، تکفیر کرنا، توہین کرنا نہیں ہے۔ ہم سیدھا صرف مکتب قرآن اہل بیت کیا ہے اور اس کا موقف کیا ہے وہ پیش کریں گے۔ ہم کسی کے بزرگان کی یا ان بزرگان جن سے منسوب اس طرح کی باتیں ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہی بھی ہے کہ نہیں، ہم ان کی توہین کے نہ قائل ہیں، نہ ہم اس طرح کا درس دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے کہ اپنے قرآن اہل بیت کے موقف کے دفاع کے لیے یا اس کو پیش کرنے کے لیے، تبلیغ و ترویج کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اچھا، تو اب چونکہ تیزی سے آج ہم ملنگیت کا لفظ بھی اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں باعث مجبوری کو لکھی تحریر پیش کریں، اس میں تصوف آ جائے تو اس سے ہمارے برادران جو تصوف کے قائل ہیں وہ اس کو توہین نہ سمجھیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر جو آج ملنگیت رائج ہے، حالانکہ تصوف کے قائل اور تصوف کے حاملین جو ہیں وہ بھی ان بدعات جو آج تصوف کے نام پر ہوتی پھر رہی ہیں وہ بھی اس سے ظاہر برات کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے ہاں تو مطلقاً ہی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے صوفیزم کی یا تصوف کی یا ملنگیت کی۔ تو بڑی تیزی سے یہ جو نوجوان طبقہ ہے مکتب تشیع کے پیروکاروں کا، وہ اسی کو شیعت سمجھتا ہے اور اسی کی طرف مائل ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ یعنی پچھلے دنوں ایک صوفی، سندھ کے صوفی ہیں کہ جہاں پہ جناب ہمارے
سید ساجد علی نقوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، شبیر حسن میسمی صاحب وہ کراچی کے جو ہیں، یہ دورے بھی کرتے ہیں، اس درگاہ پہ جاتے بھی ہیں، سب کچھ ہے وہاں کی. آپ ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ آپ نے اوائل میں دیکھ لی ہوں گی. علی اللہ کے معاذ اللہ نعرے لگ رہے ہیں، خواتین اور مرد مل کے دھمالے ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شانے سے شانہ لگ رہا ہے. کنویں کھودے گئے ہیں جی، وہ آب زمزم کی طرز پہ آب شفا وہاں سے نکل آیا جی، طواف ہو رہے ہیں، اللہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اس کو شیعت کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی یہ چنبے کی بات ہے کہ جو ذمہ داران مکتب تشیع بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ وہاں پہ وزٹ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے، لوگوں کو بدعات سے دوری کا نہیں بتاتے. خود ان صوفی صاحب کے حوالے سے تاریخ میں متضاد چیزیں چل رہی ہیں جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ شہنشاہ نقوی صاحب کی تو بات ہی نہ کریں. ان کے بقول تو ان کو صوفیہ رزق دیتے ہیں، صوفیہ کو مولا علی دیتے ہیں اور مولا علی کو اللہ دیتا ہے. ان کا تو عقیدہ تفویض سے ملا جلا عقیدہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یوٹیوب بھری پڑی ہے ان کے ویڈیو سے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصراً طور پہ 5 بنیادی فرق آپ کو بتائیں گے کہ شیعت اور ملنگیت کے 5 بنیادی فرق کیا ہیں، تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ سکے کہ جناب علی، ہر ملنگی کو جو ہم نے مولا علی کا شیعہ بنا لیا ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ اگر تعلیمات پڑھیں مولا علی کی، مولا علی جو کتابوں والے ہیں ان کو آپ پڑھیں. ایک تو مولا علی علیہ السلام وہ ہیں جو ممبر سے پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کو معذرت کے ساتھ معاذ اللہ صرف اس چیز سے سروکار ہے کہ اس مجلس میں نعرے کس نے اونچی اونچی لگائے ہیں، ہر بات فضائل کے عنوان سے کس نے منوان لے لی ہے، اور بعد میں ان کے فرزند کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی، اس پہ زیادہ گریہ کس نے کیا. تو ممبر سے تو ہمیں یہ تعارف کروایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کتابوں میں جو تعلیمات ہیں سرکار کی وہ والے جناب علی ابن ابی طالب سے رابطہ کریں گے علیہ السلام سے، تو آپ کو یہ صرف یہ نہیں کہ ملنگیت شیعت نہیں ہے، بلکہ آپ کو مذمت، شدید مذمت اور شیعت کیا اسلام سے باہر جاتی کچھ چیزیں نظر آئیں گی. تو سب سے پہلے اس میں جو خالص توحید اور ملاوٹی توحید ہے، اس کا بڑا فرق ہے. یعنی مکتب تشیع کو اگر آپ نے مکتب تشیع جس توحید کا قائل ہے وہ کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی اکثریتی طبقہ یہی ہے، ملنگی جو شیعہ بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ مکتب قرآن و اہل بیت یعنی مکتب تشیع کی توحید اگر بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار اور قرآن مجید کی محکم آیات کے بعد اگر ائمہ اہل بیت کے مسند اور متواتر فرامین پڑھیں، ان کی دعائیں پڑھیں، جیسے صحیفہ کاملہ شریف کی دعائیں ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، صحیفہ علوی کی دعائیں ہیں، دیگر جگہوں پہ ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں جیسی خالص اور چمکتی توحید کسی اور کے پاس ہے. لیکن بدقسمتی کہ ملنگیت نے اس کو بھی ملاوٹی بنا دیا ہے. مکتب تشیع کی توحید میں مرکز صرف اللہ ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، عطا کرنے کی قدرت رکھنے والا، کن فیکن کی طاقت رکھنے والا اور تمام اختیارات رکھنے والا اگر کوئی ہے تو فقط اللہ ہے. اور محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی معرفت تک، اللہ کی بھیجی گئی ہدایت تک پہنچنے کا، اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ ہیں. یہ ہے حقیقی مکتب تشیع یا حقیقی شیعت. اب ملنگیت میں کیا ہے؟ یہ تو شیعت کا، ملنگیت میں یہ ہے کہ جناب واسطے اور وسیلے ہمارے لیے ہی ہیں، ہماری اتنی اوقات ویلیو نہیں ہے کہ ہم براہ راست اللہ تک پہنچ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ نے یہ ہستیاں ہمارے پاس بھیجی اگر تو یہ اسی لیے بھیجی. یعنی معذرت کے ساتھ پھر یار لوگوں کو برا لگ جاتا ہے اگر آپ اسی نظریے کو اٹھا کے ذرا تھوڑا سا، ہمارے ہمسائیگی میں ایک ملک ہے ہندوستان کے نام سے، ان کی ذرا ثقافت، کلچر چونکہ اکٹھے جو رہے ہیں اور ان کے عقائد پڑھیں اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں، تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں ملتی جلتی نظر آئیں گی. تو ہمارے ہاں جو ملنگیت ہے جس کو عرف عام میں شیعت سمجھ لیا گیا ہے یا شیعت سمجھا جا رہا ہے، اس کی توحید میں یہ ہے کہ جناب اللہ سے ائمہ طہار جو ہیں اہل بیت وہ اللہ سے صرف مانگنے کی بات کریں تو کریں. جناب ہم جو ہیں وہ اللہ ہمارے لیے معاذ اللہ کافی نہیں. ہمارے لیے جب تک ہم ان سے مانگ نہ لیں یا ان کو آگے نہ کر دیں یا اللہ جانے یہ جانے ہم جانے اور یہ جانے ہم نے ان سے مانگنا ہے. تو اس بابت جناب یہ حدیقۃ الشیعہ ایک کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے. اس میں آپ کو بتاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے شیعہ کا باغ جی. تو اس میں یہ قبلہ لکھتے ہیں کہ فقیر نے اکثر دیکھا ہے کہ سیدھے سادے شیعوں نے اس ملنگیت سے فریب کھایا اور مذہب صوفیہ کو حق کہا اور ان کی طرف مائل ہو گئے، اور بعض نصیحت آموز باتیں، نظم اور شعر و شاعری جو صوفیہ سے منسوب ہے اہل بیت کی شان میں، اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ سادہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور ان کے باطل عقائد سے غافل ان کے مرید بن جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اب یہ جو میں ان کا ہستی کا جو سندھ میں صوفی صاحب ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کتنے ہی علی ولی اللہ پڑھنے والے، غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر ایمان رکھنے والے زبانی وہ ان کے مرید ہیں. آگے گدی نشینیاں چل رہی ہیں اندرون سندھ اور اندرون پنجاب میں، آپ کو یہ سلسلہ بہت مل جائے گا. خیر
کچھ ان کے اعتقادات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان پر خدا کی جو دوری ہے یا رحمت سے دوری ہے اس سے لوگ محفوظ رہیں، اور شیعوں کو ان کے اصل عقیدے کی خبر ہو کہ وہ ان ملنگیوں سے یعنی ان شیعہ نما ملنگیوں سے دوستی سے پرہیز کریں اور بیزار رہیں تاکہ گمراہی کے کنویں میں نہ گریں، اور قیامت کے دن ان کی جماعت میں مشہور نہ ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن دوست اپنے دوست یا چاہنے والا جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی مشہور ہوگا۔ ایک سند صحیح کے ساتھ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی اور اسماعیل بن بزی سے روایت ہے کہ امام علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذکر عندہ الصوفیہ ولم ینکر ہم بلسانہ وقلبہ فلیس منا ومن انکرہم فکانما جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پاس اس جماعت صوفیہ کا ذکر ہو اور وہ اپنے زبان اور دل سے اس کا انکار نہ کرے وہ ہم سے نہیں، اور اگر انکار کرے تو ایسا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار سے جہاد کرتا رہا۔ تو اسی طرح جو خالص توحید اور ملاوٹی توحید ہے اس میں مین فرق یہ ہے کہ یہاں پہ مرکز بھی اپنے اپنے مرشد کو مانا جاتا ہے کہ جناب آگے وہ جانے اللہ جانے، نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں اور شیعت میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، چاہے وہ ائمہ اہل بیت سے ایک منسوخ کیوں نہ کر دیا گیا ہو، یعنی آپ کو یہی کیوں نہ بتا دیا گیا ہو کہ جناب اہل بیت جانے، آل محمد جانے اور اللہ جانے، اللہ سے صرف مانگنے کی بات وہ کر سکتے ہیں چونکہ معصوم ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو ایسی توحید کا شیعت سے نہیں ملنگیت سے تعلق ہے۔ دوسری چیز بدعات کے بارے میں جو روش ہے ان کی، یعنی بدعات کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت اس امر کو، اس کام کو کہتے ہیں جو دین میں اضافہ کیا گیا ہو دین کے عنوان سے، چاہے وہ کلمات کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسومات کی صورت میں ہو، چاہے وہ عقائد کی صورت میں ہو۔ جی کلمات سے مراد ہے کہ ایک چیز کو آپ واجبی سی حیثیت دے دیں کہ جناب اس کے اوپر ایمان لانا آپ کا ان کلمات پہ ضروری ہے یا ان کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو آپ رائج کر دیں، اس کی اصل آپ کو نہ قرآن سے ملے نہ اہل بیت سے ملے، بدعت ہے۔ اچھا دین میں اضافہ، دین کے لیے اضافہ نہیں، دین میں اضافہ، دین کے لیے اضافہ یعنی دین کے لیے جو کوئی چیز نہیں گھڑ لی جائے وہ بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جی ائمہ کے زمانے میں یہ یوٹیوب تو تھا نہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے بھائی، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، یہ دین کے لیے ایک چیز میں اضافہ، ایک نئی چیز ہے، اس کی اجازتیں ملتی ہیں، اس میں دن بدن جدت آتی رہی، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے۔ اور جی آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، ائمہ کے دور میں تو خچر اونٹوں اور گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اور بھائی سفر بے بنیادی چیز ہے، آگے طریقہ کار میں جدت آتی جائے گی تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی، دین میں کسی چیز نئی چیز کو گھڑ لینا بدعت کہلائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا جی۔ اچھا تو بدعات کے بارے میں ان کی جو روش ہے یہ جو ملنگوں کی وہ آپ دیکھ لیں، یعنی بدعات تو کیا یہاں پہ تو واجب اور حرام میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اب صوفیہ خاص کر یہ جو ابھی تازہ سندھ میں ایک عرس ہوا ہے یا سالانہ ہوتا ہے جو بھی معاملہ، وہاں پہ جو خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، یعنی مردوں نے گول دائرہ باندھا ہوا اور خواتین تو مال ڈال رہی ہیں، مرد مال ڈال رہے ہیں، خواتین پاس ہیں، شانے سے شانے ٹکرا رہے ہیں، نظر نیاز کٹھی بانٹی جا رہی، کٹھی کھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح بے پردگی آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ دیگر بدعات دیکھ لیں کہ جناب اجتماع کر کے باقاعدہ مخلوط اجتماع کر کے وہاں پہ رقص بھی ہوتے ہیں، محفل سماع بھی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اضافے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ آپ آ جائیں شریعت اور طریقت، جیسے میں نے عرض کی کہ ان کے ہاں جو ہے ملنگیوں کے ہاں ایک طریقت جو ہے اس کو شریعت کے مقابل نہیں بلکہ شریعت سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی پہلی کا طالب علم جو پرائمری کا طالب علم ہے وہ شریعت کامل ہوتا ہے، جب جیسے جیسے وہ پھر میٹرک یا آگے پہنچتا ہے، یعنی وہ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ طریقت پہ آ جاتا ہے اور پھر شریعت بہت پیچھے رہ جاتی۔ جبکہ یہ ملنگیت کا نظریہ، شیعت کا نظریہ کیا ہے؟ شیعت کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہی معیار ہے۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا قول مبارک معرفت اہل بیت میں محمدی اللہ مقامہ انہوں نے درج کیا ہے کہ ہم سے محبت رکھو اسلام کی حدود میں، اسلام یعنی شریعت۔ تو شیعت میں شریعت مرکز ہے، معیار ہے، جبکہ ملنگیت میں شیعت کا کوئی مقام ایز سچ ہے ہی نہیں ہے، وہ طریقت ہے، وہاں پہ عشق ہے، عقل کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، عشق کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب عشق ہی ہر چیز ہے، اور عشق جو ہے وہ پھر نہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے نہ عقل کے دائرے میں رہتا ہے۔ عقل والے جو ہیں وہ شریعت میں فتوے ڈھونڈتے رہتے ہیں، چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، عشق والے جو ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ حالانکہ عشق ہو، عقل ہو، علم ہو، محبت ہو، مودت ہو، فضیلت ہو، عظمت ہو، معرفت ہو، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ شریعت میں ملے گی۔ یعنی شریعت میں ملے گی سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی آپ کو قرآن اور اہل بیت سے ملے گی۔ تو نمبر 3 پہ شریعت اور طریقت کے نام پہ ایک نئی تمیز، ایک نیا فرق،
ایک نئی تفریق جو ہے وہ ایجاد کی گئی. اسی وجہ سے جب آپ ان چیزوں کو پن پوائنٹ کر کے اعتراضات کریں گے اور شریعت کے احکامات بتائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا جناب شریعت مولوی واسطے ہوئے وہ تسی اپنے ہاتھ سے رکھو, ادھر شریعت لاگو نہیں ہوندی, ملنگا تو شریعت لاگو نہیں ہوندی. واہ واہ آگے سے نعرے شروع ہو جائیں گے. تو یہ بنیادی فرق جہاں آپ دیکھیں کہ خواتین اور مرد حضرات جو مخلوط اجتماع ہے, بے پردگی عام ہے, ایک دوسرے کو نظر نیاز دی جا رہی ہے, لی جا رہی ہے, کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, دمالیں ڈال رہے ہیں, دمالیں دے, تو یہ ملنگیت ہے بھائی. شیعت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں, اور ہر اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ چلے امر بالمعروف کا جو سب سے نیچے والا درجہ ہے, یعنی دل سے تو برا جانے. تو جب وہ دل سے برا جانے گا تو تبھی جانے گا جب اس کو فرق معلوم ہوگا کہ یہ ملنگیت ہے, یہ شیعت نہیں. نمبر 4 پہ آپ آ جائیں, لہو لعب کی محفلیں. جیسے میں نے عرض کی, اب آپ زیادہ دور نہ جائیں, اب ہم آپ کو سندھ میں ادھر ادھر نہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا, رجب میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب محافل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب تو اتنا ان کا جھاکا کھل گیا, حوصلہ بڑھ گیا, اتنی مطلب ان میں ہمت آ گئی ہے, چونکہ اکثریت میں جو آتے جا رہے ہیں کہ اب سر عام پوسٹروں کے اوپر یا زیر سرپرستی سرکار آل محمد یا قائم آل محمد علیہ السلام لکھا ہوگا, نیچے گانے والے اور گانے والیوں کے القابات کے ساتھ ملکہ موسیقی, بادشاہ موسیقی, اور واللہ عالم ان کے کیا کیا, وہ ملکہ ترنم تو فلانا, ان کی تصویریں چھپی ہوں گی. تو لہو لعب جو ہے حقیقی شیعت میں وہ منع ہے, حرام ہے. یعنی آپ آئمہ کی ولادت پہ, آئمہ کے نام, یعنی آئمہ کے نام پہ منعقد کردہ محافل میں آپ گانے والے اور گانیاں والے بلاتے ہیں. اب وہاں پہ لہو لعب کو جناب انڈین گانے بھی چلتے ہیں, پکوالیاں بھی چلتے ہیں, سب کچھ چلتے ہیں. تو یہ معذرت کے ساتھ بھائی یہ ملنگیت ہے, ان کو مبارک ہو. شیعت کا ایسی محفل سے کوئی تعلق نہیں, شیعت کا کسی بھی ایسی محفل سے تعلق نہیں جہاں پہ شریعت مقدسہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. شیعت کے زیر اہتمام جو محافل ہوں گی میرے عزیزوں, ان کا جو آپ کو نظر آئے گا, ایک تو الگ الگ نظر آئے گا, دوسرا لہو لعب اس میں نظر نہیں آئے گا. اس میں ٹھیک ہے منقبت خوانی ہوں گی, حمدیں نعتیں پیش کی جائیں گی, بسم اللہ فبہا. اس میں جس معصوم سے منسوب وہ محفل ہے ان کی تعلیمات کا ذکر ہوگا, بالکل احکام اسلامی بیان ہوں گے, بالکل. لیکن ملنگیت میں آپ کو ایک تو مخلوط اجتماع ملے گا, گانے والے گانے والیاں اسٹیجوں پہ نظر آئیں گے, دھمالے نظر آئیں گے, ڈانس کیک کرتے نظر آئیں گے. بھائی ان چیزوں کا ملنگیت سے تو واسطہ ہے, خوب واسطہ ہے, شیعت سے کوئی نہیں. اب آگے آ جائیں, سیرت اہل بیت علیہ السلام سے فرار, بالکل فرار. یعنی آپ ان کو بتائیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے, یعنی مثال کے طور پہ عزاداری کا اسلوب ان کا یہ تھا, طریقہ کار یہ تھا. آپ نے یہ جو چیزیں عزاداری کے نام پہ جناب, وہاں بھی آپ کو یہ سنایا جائے گا کہ بھائی مولوی پونا پاس رکھو, شریعت پاس رکھو, ہم تو ملنگ ہیں مولا علی کے, ہم تو جناب ان کے عشق میں کوئی قید نہیں, ان کی غم منانا ہم نے اس کے لیے. اور اس میں معذرت کے ساتھ اس میں بڑے بڑے ماما پوش ان کی تائید میں باہر آ جاتے ہیں کہ جی عزاداری پھیلنے کا وہ ہے. اسی طرح خوشی کے معاملے میں آ جائیں, اسی طرح آپ احکامات کے معاملے میں آ جائیں, تو سیرت اہل بیت علیہ السلام سے جو چیزیں آپ کو واضح حرام ہوتی ملیں گی وہ ملنگیت میں آپ کو جائز ہوتی ملیں گی, ممانعت آپ کو ملنگیت میں نہیں ملے گی. اور جو سیرت اہل بیت علیہ السلام میں مستحب اعمال ملیں گے, کرنے کی ترغیب اور تلقین ملے گی, وہ وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی. مثال کے طور پہ آپ نماز کو لے لیجئے, کسی ملنگ کو, کسی اس طرح کے درویشی قسم کے بندے کو آپ پوچھ لیں نماز پنجگانہ کے بارے, وہ کہے گا جی اصل نماز تانوں پتہ ہی نہیں, نماز کیا کنوں گیا جی. جیسے غضنفر تونسوی نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جنہوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جی, اب پھر وہ کہتا ہے جی نمازیں تو 5 ہیں, عبادت تو وہ ہونی چاہیے 24 گھنٹے ہو, تو وہ کون سی, یعنی قصہ مختصر بات لا کے اس نے اس حدیث پہ ختم کر دی کہ علی کا ذکر عبادت ہے. آگے سے ملنگوں نے اس کو وہ داد دی کہ جناب آپ کیا داد دیں گے کسی کو. تو یہ بنیادی جو 5واں فرق ہے وہ یہ ہے کہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے فرار ہوتے آپ کو ملیں گے, بدعات کو اختیار کرتے ملیں گے. ہر چیز, یعنی مثال کے طور پہ اہل بیت کی سیرت میں سے ریش واجب ہے ہمارے یہاں, یعنی اس کو منڈوانا حرام ہے. آپ کو کلین شیو ملیں گے, آپ کو محرم کے جلوسوں میں, اس میں عاشور اور 9 محرم کے جلوسوں میں کئی تازہ داڑھی منڈے ملیں گے. اس کے پیچھے ملنگیت ہے, ملنگی سوچ ہے, شیعت نہیں. شیعت آپ کو محرم رمضان نہیں, پورا سال ہی آپ کو اس کو منڈوانے سے منع کرتی, لیکن وہاں آپ کو ملیں گے. اصلی شیعہ جو خاتون ہوگی, شیعت سے منسلک خاتون ہوگی, وہ جلوس اعضاء میں بھی آپ کو جناب بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی کنیز بنی نظر آئے گی. اور ملنگنیاں جو ہیں جی, وہ آپ کو جیسے نظر آتی ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آج فلانی نے جی مجلس کروائی اور خوب میک اپ تھپا ہوا ہے, اور اینکر غیر محرم اینکر جو میزبان اس کو انٹرویو دے رہی ہے, بال ڈائی ہوئے آگے تک لٹکے, وہ ملنگیت ہے. شیعت دیکھنی ہو تو پھر آپ ایک تو مردوں والے جلوس میں جب مرد قمیضیں اتار کے عزاداریاں کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ ہلکا باندھتی نظر نہیں آئیں گی, چونکہ ملنگنیاں نہیں, الحمدللہ وہ واقعی کنیزان ہیں, زہرا پاک سلام اللہ علیہ ہیں. تو شیعت
اور ملنگیت میں فرق کیجئے۔ اب اس سلسلے کو ہم اگلی ویڈیو میں بھی پیش کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے حدیقۃ الشیعہ سے کچھ صوفیہ فرقوں کی اقسام بھی انہوں نے بیان کی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جاتے جاتے بطور تبرک اب آپ کو کچھ چیزیں کتب سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں 21 فرقوں کے مختصر عقائد کو اس کتاب میں ذکر کرنے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے سلسلے میں 21 فرقوں کا مختصر تعارف پیش کریں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک روایت ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ ہر عالم جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے۔ ایک اور حدیث میں سید مرتضیٰ ابن الدائی الرازی نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید سے، اور وہ احمد بن محمد بن الحسن بن احمد بن ولید، اور وہ اپنے باپ محمد بن الحسن، اور وہ سعد بن عبداللہ، اور وہ محمد بن عبد الجبار، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ حضرت نے ابو ہاشم جعفری کو فرمایا۔ اب یہ آپ نے ضرور سننا ہے، یہ بس حاصل درس جو ہے وہ یہ روایت ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یعنی اے ابو ہاشم جلدی کر، لوگوں پر زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے چہرے خوشحال، دل سیاہ، میری سنت لوگوں کے درمیان بدعت، اور بدعت جو ہے سنت کا لباس پہن چکی ہوگی، یعنی سنت کو بدعت بنا دیا جائے گا جیسے ابھی عرض کی، اور بدعت کو سنت کا لباس بنا دیا جائے گا۔ مومن ہائے ہائے شریعت پہ چلنے والا، شریعت پر چلنے کی بات کرنے والا، ایک خدا سے مانگنے کی بات کرنے والا، اصل ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا پرچار کرنے والا مومن، ان کے نزدیک ذلیل اور فاسق، اور ان میں عزیز و محترم امیر لوگ ہوں گے اور نادان لوگ ہوں گے، اور ظالم علماء اور ظالم عمرہ، ظالم علماء جو ہیں ظالم عمرہ کے دروازوں پر نظر آئیں گے، یعنی مومن ان کے نزدیک حقیر ہو جائے گا اور منافق اور فاسق عزیز و محترم ہو جائے گا۔ اچھا جی، ثروت مند فقراء کے مال کے چور نظر آئیں گے، درویش ان کے امام اور مقتدی، اور ہیلا گر لوگ درویش بن جائیں گے، یعنی ہیلا گر لوگ درویش بن کے ان کے امام بن جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ مرشد بنے ہوئے۔ عرض کی ہے کہ یہ سلسلہ اندرون پنجاب اور اندرون سندھ میں دیکھیں، کسی سید یا غیر سید کو مرشد جس کو بنایا اس کے پیر دھو کے پیے جا رہے ہیں، غیر محسوس اور غیر اعتراف کیے 15ویں معصوم کا اس کو درجہ دیا جا رہا ہے، اسی سے پوچھ کے شادی بیاہ کے معاملات رکھے جا رہے ہیں، اس کے وہ جو چلے وظائف بتا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو 1.5 سالہ مال، گندم اور اجناس دیے جاتے ہیں۔ تو خیر امام کہتے ہیں کہ ہیلا گر لوگ درویش بن جائیں گے، اور درویش جو ہے پھر ان کے امام بن جائیں گے۔ یہ وہ درویش ہوں گے جو لوگوں کے ایمان سے کھلیں گے، ہائے ہائے، اور شک و تردد میں ڈالیں گے۔ وہ لوگ ایسے لوگوں کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ فلسفہ اور صوفی گری میں ماہر ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ حق سے منحرف باطل کے ساتھی ہیں، ہمارے مخالفین کے دوست اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر کسی مقام پر پہنچ جائیں تو رشوت لے کر بھی سیر نہیں ہوتے۔ آگاہ رہو یہ لوگوں پر ڈاکہ ڈالنے والے اور کفر کی دعوت دینے والے ہیں، جو بھی ان کو دیکھے ان سے بچے۔ یہ حدیث میرے باپ نے اپنے باپ سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے نقل کی کہ یہ راز کسی کو نہ دیں مگر یہ کہ جو اہل ہو۔ جمالن جب علماء صوفی گری کے راستے پر، ملنگیت کے راستے پر چل پڑیں یا ایسی روایات سے غافل ہوں یا ملنگوں کی تقلید شروع کر دیں اور ان کے فریب میں آ جائیں یا دنیاوی اغراض کو مد نظر رکھتے ہوں، تو یہ فرقہ رضاکیہ سے ہیں جو صوفیہ کی ایک شاخ ہے، جو دنیا سے بے رغبتی کا اظہار تو کرتے ہیں تاکہ نادان لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے سکیں، لیکن اصل میں ان کا ماصل دنیا داری ہی ہوتی ہے۔ لیکن عقل مند ان کے فریب میں نہیں آتے، اور نیک اور عاقل لوگ ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قرآن اور سنت اور شریعت کے دائرے تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ پس جو بھی کوئی دیکھے کہ کوئی ملنگی گری یعنی صوفی گری کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے وہ صوفیہ یا ملنگوں کے بعض لوگ جو دشمن ہیں اور سیدھے سادے شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار، یہ اب روایت کے الفاظ نہیں ہے، روایت وہاں پہ ختم ہو گئی، یہ مصنف کے الفاظ ہیں، طریقہ کار اختیار کر چکے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ ٹائٹل پر اہل بیت کا نام، یعنی یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائٹل پر اہل بیت کا نام ہوگا، پس پشت، یعنی آپ چلیں، میں محترم شہنشاہ نقوی صاحب اور ان کے چالنے والوں سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جن صوفیہ کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ گیا تو مجذوب بن گیا تو فلانا، ان میں سے کسی ایک کا بتائیں کہ سامنے تو اہل بیت ہیں، پنجتن پاک ہے، نام بھی لکھے ہوں گے، اس میں کوئی یا علی مدد بھی لکھا ہوگا، سب علم بھی لگا ہوگا، سب کچھ ہوگا، پس پشت بتائیں کہ تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے میں ان کا کردار کیا۔ مجھے وہ بتائیں کہ کن ملنگ صاحب نے صحیفہ کاملہ شریف کا ترجمہ کیا، فارسی میں، ہندی میں، بنگالی میں، جس علاقے سے بھی وہ تھے، یا صحیح کی یا اس کی نشر و اشاعت کیا، یا عربی یا فارسی والی ہی کتاب کو عام کیا یا اس میں سے دروس دیے،
کس نے نہج البلاغہ کے بارے میں یہی طریقہ کار اختیار کیا, کس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور حاشیہ اور تفسیر اور اس طرح کی سیر, کچھ بھی. ٹائٹل پر پنجتن پاک. تو محترم ناظرین و سامعین, درس کا دورانیہ بڑھ رہا ہے, ہم اسی کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ چیزیں ابھی رہ گئی ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں پیش کر سکے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان معاملات کو دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں, اور تصوف اور تشیع کا فرق میں سے کچھ اقتباسات اور شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلاسفہ شیخیہ اور صوفیہ کے عقائد سے مقابلہ سید محمد حسین زیدی برستی اعلیٰ مقاموں کی کتاب کے بالکل آخر میں تقابل پیش کیا گیا ہے ان کے عقائد کا اور حقیقی شیعت کے عقائد کا, وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پیش کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے, جڑا رکھے, اور ان کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں. ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں.